دوسرا سوال ہی باقی نہ رہے. ہاں کہتے ہیں عبد الواحد ابن آدم الطواویسی الخطیب ایک محدث ہے کہ میں نے ایک رات میں خواب میں دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ چند صحابہ ہیں. میں نے پوچھا وما وقوفک ہونا یا رسول اللہ، یہاں کیوں تشریف رکھتے ہیں، کیوں کھڑے ہیں؟ ارشاد فرمایا اس وقت ملک الموت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روح لانے کے لیے گئے ہیں اور ہم ان کے استقبال کے لیے حاضر ہوئے. ماشاءاللہ. اللہ ہم کو نصیب فرمائے. آمین. بچوں استحقاق کی بنیاد پر مت دعا کرو، استحقاق کی بنیاد پر مت تمنا کرو ورنہ مایوس ہو جاؤ. استحقاق تو کچھ نہیں ہے، ایک لقمے کا بھی نہیں ہے مگر روٹی مانگتے ہو کہ نہیں. استحقاق تو نیند کا بھی نہیں ہے مگر سونا نیند مانگتے کہ نہیں. استحقاق تو شفا کا بھی نہیں ہے مگر شفا صحت مانگتے ہیں کہ نہیں. تو ایسے ہی یہ رتبہ بلند استحقاق تو نہیں ہے مگر مانگا کرو اور کہو رب کریم اپنے کو دیکھتا ہوں تو ہاتھ اٹھاتے بھی شرم آتی ہے، تجھے دیکھتا ہوں تو ہاتھ اٹھانے میں امیدیں بڑھ جاتی ہیں. دل میں ہے لاکھوں امیدیں جلوہ گر، ہاتھ اٹھاتے شرم آتی ہے مگر. یہ حضرت کا مقام تھا. اب آئیے میں کہہ رہا ہوں یہ جتنوں کے گن گائے جا رہے ہیں مولانا، کچھ تو آپ کے گن گائے گئے. میں نے کہا یہ حسین چہرے ہیں، ان کی وجہ سے قیامت نہیں آ رہی ہے، ورنہ باہر آدمی کھڑا ہے ہتھوڑا لے کر توڑنے کے لیے، مگر کہتا ہے ان پیاروں کے ہوتے ہوئے توڑ دیے جائیں. تو آپ کا مقام، علماء کا مقام، میرے بھائیوں علماء کا مقام آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا. ہر منڈی میں ہر مال کی قیمت نہیں ملتی. صرف ایک میں فلسفیانہ انداز کہو یا معقول انداز کہو وہ میں کہتا ہوں، شاید سب کو پٹ جائے اور بات اچھی لگ جائے. علماء کو اگر آپ قدر کی نگاہ سے دیکھ لیں گے، محبت کی نگاہ سے دیکھ لیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مغفرت کے لیے وہ چیز کافی ہو سکتی ہے. دو چار باتیں اگر کہوں سمجھو. چلیے ایک بات پہلے کہتا ہوں، اصل بات بعد میں کہتا ہوں. جی بس گاڑی نہ چھوٹنے پائے، کھانا چھوٹے تو چلے گا. جی کہتا ہوں سلطان محمود غزنوی کا نام سنا سبھی نے. وہ کہتے تھے، یہ دیکھو وہ کہتے تھے میری 3 تمنا تھی پوری نہیں ہو رہی تھی، بہت دنوں سے دعا مانگ رہا تھا، ایک دن پوری ہو ہی گئی. کیا 3 تمنا تھی؟ وہ کہتے ہیں ایک یہ تھی تمنا کہ لوگ مجھ کو کہتے ہیں کہ سبکتگین تیرا باپ نہیں ہے کوئی اور باپ ہے. مجھے مطلب غلط باپ سے یاد کرتے تھے، تو میں چاہتا تھا کہ میرے باپ کا پتہ چل جائے خواب میں تو میں تو مطمئن رہوں. دوسری تمنا یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. تیسری تمنا یہ تھی کہ پتہ چل جائے کہ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو مجھے کچھ پتہ چلا نہیں، کوئی دعا قبول ہوئی نہیں. یہاں تک کہ ایک دن میں سفر میں جا رہا تھا، رات میں لائٹ وائٹ حشم قدم نوکر وکر کے ساتھ، تو دیکھا کہ ایک دکان کے پاس ایک مولوی کھڑا ہے اور دکان بند ہے، ایک سوراخ ہے، اس میں سے لائٹ کی روشنی آ رہی ہے، اس روشنی میں وہ کتاب پڑھ رہا ہے. مجھے رحم آیا تو میں نے اپنا سفر کینسل کیا اور اپنا سارا چراغ اس کو دے دیا، اس کی خدمت اپنے اوپر لازم کر لی. اس کے بعد میں جا کر سو گیا تو آج مجھے خواب نظر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یبن سبکتگین، اے سبکتگین کے بیٹے، اکرمت ورثتی، اکرمک اللہ کما اکرمت ورثتی،
जैसा तूने मेरे वारिसों की इज्जत की, अल्लाह तुझी इज्जत अता फरमावे। अब जब मैं बेदार हुआ तो मैंने नतीजा निकाल लिया कि आज मेरी तीनों तमन्ना पूरी हो गई। एक तो मुझे पता चल गया कि मेरा बाप वाकई सुबुक्तगीन है, कोई और नहीं है। दूसरे ये कि मुझे आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नूर की ज़ियारत नसीब हो गई। और तीसरी बात ये कि मुझे ये भी पता चल गया कि सबसे अच्छा अमल क्या है। वो अमल सबसे अच्छा है जो आज करके मैं सोया था, यानी एक आलिम दीन की खिदमत करना सबसे अच्छा अमल है। खैर, ये एक बात थी, कोई मामूली चीज़ नहीं है। आलम का बका उलमा से है, सब कुछ का बका उलमा से। अब एक आखिरी दूसरी बात और कहता हूँ मेरे भाई कि देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन और क़यामत तक के लिए नबी है। कोई नबी आएगा? नहीं आएगा। आज भी मेरे नबी की नबूवत बाकी है, कल भी बाकी रहेगी। और नबूवत का हासिल क्या है? उम्मत की बर वक्त रहनुमाई करना, यही तो काम है। उम्मत की बर वक्त रहबरी करना, रहनुमाई करना। सहाबा आंखों के सामने थे, आप उनकी रहबरी करते थे, नबी थे, रहबरी करते थे। मैं आपसे पूछता हूँ, सहाबा के ज़माने में, ज़रा सा दिलचस्पी लेंगे, सहाबा के ज़माने में रहबरी की जितनी ज़रूरत थी, मसलन कत्ल मत करना, शिरक मत करना, ज़िना मत करना, ये सब बातें थी ना, जितनी रहबरी की ज़रूरत थी, क्या आज उतनी रहबरी की ज़रूरत नहीं है? बेशक भाई, है कि नहीं है? बेशक। बल्कि आप ये कहना चाहते हैं कि उससे ज़्यादा रहबरी की ज़रूरत, इसलिए कि मसाइल की लाइन से, अकाइद की लाइन से, मुआशरत और मामलात की लाइन से बिगाड़ इतनी अजीब शक्लों में आ चुका है कि मुफ्ती की खोपड़ी थक जाती है कि क्या कहा जाए। मुस्लिहीन रोते रोते रात गुजारते हैं कि उम्मत को कैसे संभाला जाए, रोक किस तरह लगाया जाए। आज जुए की शक्लें हज़ार किस्म की, सौदे और मामले में सूद की शक्लें हज़ार तरह की, लड़ाइयाँ, शराबनोशियाँ, ज़िनाकारियाँ, बदमाशियाँ, वो भी औरों में नहीं, अपनों में, कलमा पढ़ने वालों में, सजदा करने वालों में। इनकी शादियाँ देखो, इनकी मौत देखो, इनकी खुशियाँ देखो, इनका रहन सहन देखो, इनकी तिजारत देखो, किसी फील्ड में भी काबिल इत्मीनान नहीं है। बताओ, अगर सहाबा के ज़माने में नबी की ज़रूरत थी तो आज उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं? एक सवाल का जवाब तो दो भाई, है कि नहीं है? लेकिन नबी आज नहीं है। क्या अल्लाह को पता नहीं था? सोच के बोलना, क्या अल्लाह को पता नहीं था कि 2022 में सख्त ज़रूरत पड़ेगी नबी की? भाई, पता था कि नहीं था? अल्लाह आलिमुल गैब है, नहीं बोलेगा ईमान खतरे में पड़ जाएगा, घर वाली का बोरका उठ जाएगा। क्यों? जब आपका ईमान खतरे में हुआ तो चले जाएगा। न माने तो मुफ्ती से पूछकर देख। ये मैं क्या कह रहा हूँ, 2022 में यानी बाद के दिनों में फितने बहुत ज़्यादा हैं। जब इतने ज़्यादा फितने हैं तो आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत थी कि नहीं, मगर अल्लाह ने सिर्फ 23 साल रखा दुनिया में नबूवत के बाद। उसके बाद आपने अपने पास बुला लिया। अब एक सवाल होता है तालिब इल्माना, इतनी जल्दी अल्लाह के नबी को क्यों बुला लिया? 100-2 साल की ज़िंदगी दे देते, 1000 साल की दे देते तो बहुत सारी और तफसीलात आ जाती, हिदायतें मिल जाती। क्यों इतनी जल्दी बुला लिया जब हमेशा के लिए नबी हैं? बल्कि आज तक रखना चाहिए था, हम भी दीदार कर लेते। बात यह है, एक मिसाल से समझो कि बाबा आपके यहाँ शादी है, आप तो हमेशा टेंशन में रहते ही हैं, लेकिन आज तो मैं सोचा कि और भी ज़्यादा टेंशन में होंगे। क्यों? इसलिए कि आज बहुत भीड़ भाड़ है, ठीक है। लेकिन जब मैं आया तो आज बहुत मुस्कुराते हुए नजर आए।
ایک دم بااخلاق مل رہے, اچھے خاصے, نو ٹینشن فری. تو میں نے آپ سے چپکے سے پوچھا صاحب آج چائے اتنی ٹھنڈی کیوں ہے؟ میں نے پوچھا چائے اب کتنی بھی ٹھنڈی ہے, یعنی آپ بالکل ٹھنڈے ہیں, مزاج صحیح ہے, بات کیا ہے؟ میں تو سمجھا کہ مہمانوں میں آپ الجھے ہوئے ہوں گے. تو آپ نے کہا کہ اصل میں میرے لڑکوں نے, پوتوں نے, نواسوں نے, بھتیجوں نے, دوستوں نے سارا کام اس طرح بانٹ لیا ہے کہ میں بالکل آرام سے اپنی آفس میں بیٹھا ہوں, آج مجھے کوئی کام نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ شاید پوری بات سمجھ گئے جی. پچھلی بات سمجھ گئے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں محنت کر کے ابو بکر و عمر, عثمان و علی, سعد و سعید, طلحہ زبیر جیسے جیسے دیگر اجل صحابہ کو پیدا کر دیا, نائبین بن گئے, معاونین بن گئے, تو حق تعالی شانہ نے کہا اے پیغمبر اب آپ کے پروگرام کو آخر تک چلانے والے افراد تیار ہو چکے ہیں, آپ تشریف لائیے, آفس میں آ جائیے, آپ کے نائبین کوئی خلل نہیں کریں گے, کوئی خلل نہیں, یہ بھی آپ کی طرح سے دین پر فدا ہوں گے, اس لیے ان پر بھروسہ کر کے اب میں آپ کو بلا رہا ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ کن پر بھروسہ کیا, یا ہلدی بیچنے والوں پر کن پر بھروسہ کیا, کیا رات میں سینکڑے گننے والے پر کن پر بھروسہ کیا, کیا کاریں لے کر کے پکنک منانے والوں پر کس پر بھروسہ کیا, کیا عیش کی زندگی گزارنے والوں پر کیا کس پر بھروسہ کیا, کیا بنگلوں میں مقابلہ کرنے والوں پر؟ ارے بھروسہ کیا تو اللہ کی قسم مدارس کے علماء کے اوپر, مدارس میں چراغ لے کر کے 30 پاروں کو یاد کرنے والے حفاظ پر بھروسہ کیا, تو قرآن مجید کے اسلوب کے معانی کے فروغ کو سمجھنے والوں پر بھروسہ کیا, تو علماء کی ٹیم پر. یوں گویا سمجھو پیغمبر بھروسہ کر کے چلے گئے, میں جا تو رہا ہوں لیکن علماء کے حوالے کر کے دین و شریعت کو جا رہا ہوں. یہ جب تک رہیں گے دین شریعت کا بقا رہے گا. میرے بھائیوں, اس سے بڑی مقدس جماعت کون ہو سکتی ہے جس پر بھروسہ کیا ہو امام الانبیاء سید الاولین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم سب کو علماء کو بڑی عظمتوں سے دیکھنا چاہیے, بڑے پیار سے دیکھنا چاہیے. اب صرف 10 منٹ میں اپنی بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں. آئیے دیکھیے, بخاری شریف بھی ہو گئی اور امام بخاری بھی ہو گئے, مدرسہ بھی ہو گیا, اور یہ مہکتے چہکتے گلشن کے پھول بھی ہو گئے. سمجھ گئے نا یہ کون ہے؟ ان کے لیے دوسری تعبیر ہے, میرے نبی کی آخری تمناؤں کے پھول ہے. اب کہتے ہیں 22 سال کے بعد میرا ایک لڑکا پیدا ہوا, صاحب کیا کہتے ہیں 22 سال کی تمنا کا پھول ہے. ہمارے یہاں ایک صاحب کو 22 سال کے بعد ہوا تھا, اس لیے میں نے کہا یہ آپ کس کے پھول ہیں بھائی بولو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناؤں کے پھول ہے. چلیے بس یہ کتاب آخری عنوان یہ ہے وزن عمل کا. دیکھو پہلی حدیث لائے امام بخاری, بہت مختصر میں کروں گا, باتیں اس میں بھی 3 گھنٹے کی ہیں, بہت ہیں, لیکن وہ کچھ کرنا نہیں ہے. جی سبق میں سن لینا اپنے استاذوں سے. میرے بھائیوں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں بات کہا کرتا ہوں, امید کہ علماء اتفاق کریں گے. جس طرح ایک بہت بڑے محدث تھے, ایسے ہی بہت بڑے کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.